ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو عائشہ؟ تم اپنے کزن کی شادی میں نقاب کرو گی؟ فاریہ بیگم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ مگر امی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں ہر جگہ نقاب میں جاتی ہوں۔ ہاں، ہر جگہ نقاب میں جاؤ، سب سے پردہ کرو، میں نے کب منع کیا ہے؟ مگر بیٹا، اپنوں سے پردہ تھوڑی ہوتا ہے۔ امی، عائشہ نے تعصب سے فاریہ بیگم کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ عائشہ نقاب میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک طرف نظریں جھکائے اپنے خیالات میں بیٹھی گم تھی کہ یاسر کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اوہو، یعقوب بھائی کی شادی میں ننجا ٹرٹلز کہاں سے آ گئے؟ یاسر کی نسبت عائشہ سے 4 سال پہلے طے ہو گئی تھی۔ عائشہ نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیریں تو یاسر اس کی ہم عمر کزن کی طرف جھک گیا۔ دانش یار دیکھو، لوگ تو مغرور ہو گئے ہیں، ترچھی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے یاسر نے کہا، اور دونوں مذاق کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے کہکہے اور تالی مارنے پر عائشہ نے ان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے یاسر کی کوئی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ گھر آ کر بھی عائشہ کے دماغ سے یاسر کا نامحرم لڑکیوں سے بے جھجک رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جب پردہ نہیں کرتی تھی تب بھی لڑکوں کو ان کی اوقات میں رکھتی تھی۔ کسی لڑکے سے یہاں تک کہ یاسر سے بھی غیر ضروری بات یا ہنسی مذاق نہیں کیا تھا۔ ہاں، البتہ اسے یہ سب معیوب بھی کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کے ماحول کی عادی تھی، مگر آج اسے یہ سب انتہائی برا لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا دیکھو، یاسر آیا ہے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کے والد کی آواز نے اسے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس نے یاسر کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے ہی اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا۔ ابا، آپ سے کچھ بات۔ عائشہ، یاسر کے ساتھ بازار چلی جاؤ۔ عائشہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فاریہ بیگم نے اسے اپنا حکم سنا دیا۔ بابا، میں پردہ کرتی ہوں، کسی نامحرم کے ساتھ بازار نہیں جاؤں گی، اور منگنی کی ویسے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی منگنی۔ عائشہ نے اپنا فیصلہ ایک ہی سانس میں سنا دیا تھا۔ بکواس مت کرو عائشہ، کون سی تقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں پڑھائی ہے یہ پٹی؟ اس کی ماں نے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں امی، میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ فاریہ بیگم نے آنکھیں دکھائیں۔ ارے بیٹا، دراصل کل شادی میں تمہاری خالہ اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری منگنی باقاعدہ یاسر سے کر دیں گے، اور پھر تمہاری پڑھائی مکمل ہوتے ہی تمہاری یاسر سے شادی کرا دیں گے، تو تم یاسر کے ساتھ جا کر انگوٹھی پسند کر آؤ۔ بلال صاحب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اماں، میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ پردہ کرنا ایک نیک عمل ہے اور بے پردگی برا عمل ہے۔ شاید مجھ گنہگار انسان کو اللہ اسی نیکی کی وجہ سے بخش دے گا۔ روز محشر انسان تو ایک ایک نیکی کو ترسے گا، تبھی شاید میری یہ نیکی کام آ جائے۔ فاریہ بیگم اس بار خاموش رہی۔ عائشہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ فجر میں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فاریہ بیگم کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ فاریہ بیگم کے سوال پر اسے یاد آیا کہ وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے اٹھی۔ واقعی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فاریہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھا چوما۔ بیٹا، میں بھی نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ واقعی نقاب میں اور حجاب میں عجیب سا سکون ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد شروع کروں گی۔ کیا پتہ میرا یہ نیک عمل آخرت میں میری نجات کا باعث بن جائے۔ فاریہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ خوشی سے فاریہ کے گلے لگ گئی۔ تقریباً عصر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ارے یار، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں یاسر ہوں، دروازہ تو کھولو۔ نہیں، تم واپس گھر لوٹ جاؤ، گھر میں امی اور بابا نہیں ہیں،
ان کی موجودگی میں آنا، لیکن یاسر کی بات سنے بغیر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ تم اب تک گئے نہیں؟ فاریہ بیگم اور بلال صاحب کے ساتھ یاسر کو دیکھ کر بے ساختہ عائشہ نے کہا، اور پھر فاریہ بیگم کی ڈانٹ سے خوفزدہ ہو کر فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ عائشہ، دروازے کے باہر سے یاسر کی آواز پر اس نے کتاب سے سر اٹھایا۔ ٹی وی لاؤنج میں آ جاؤ، میں آتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ کچھ دیر میں عائشہ بڑی سی چادر میں اور نقاب میں ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ فاریہ بیگم یاسر کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ عائشہ، یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر دیکھ لو۔ اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یاسر، میں منگنی نہیں کرنا چاہتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تم سے میرا پردہ منگنی کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا، تم تب بھی میرے لیے نامحرم رہو گے، تو پھر یہ فضول خرچی اور یہ غیر شرعی رسم کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ اور یاسر، منگنی کیا بہتر ہے کہ ہماری شادی ہی نہ ہو جائے؟ اس نے کہا تھا تو یاسر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ تمہاری اور میری سوچ مختلف ہے، میں کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے پردے کے ساتھ قبول نہیں کرو گے، مگر میں اللہ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ یاسر خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سنتا رہا، اور جب اس نے سر اٹھایا تو عائشہ جا چکی تھی۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، یاسر نے منگنی سے منع کر دیا۔ فاریہ بیگم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے سنا تھا تو وہ پوری بات سن نہیں سکی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ 4 سال یاسر سے منسوب رہنے کے بعد وہ یاسر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے بہت پہلے ہی یاسر سے محبت ہو گئی تھی، مگر آج اس سے دور جانے کا احساس اس کے لیے موت کے جیسا تھا۔ عائشہ نے نماز پڑھ کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، میں یاسر سے محبت کرتی ہوں، مگر میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی، میں اسے تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے نصیب میں جو ہے اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے اپنے آنسو فوراً ہی صاف کیے، پھر اسے یاسر کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عائشہ، میں اس لڑکی سے کیسے دور ہو سکتا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو گیا؟ عائشہ، میں نہیں جانتا مجھے کب تم سے محبت ہوئی، لیکن ہر دن اس محبت میں اضافہ ہوا۔ اسکول میں تم کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بیٹھی، تم ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی۔ تمہاری حیا، تمہاری معصومیت ہر دن میرے دل میں تمہاری عزت اور محبت میں اضافہ کرتی رہی۔ آج میں تمہارے گھر آیا تھا، آج سے 4 سال پہلے جمعے کا دن تھا، تم سورہ کہف کی تلاوت کر رہی تھی۔ عائشہ، تم جانتی ہو اس کے اگلے ہی دن میں نے امی سے کہہ کر تمہارا رشتہ مانگ لیا۔ 4 سال سے ہر جمعے کو تمہارے گھر آنے کا معمول صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں تمہاری تلاوت سن سکوں۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، مجھے سورہ کہف حفظ ہو گئی ہے۔ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مسکرایا تھا۔ عائشہ ایک مرتبہ پھپھی کے گھر پر کائنات کی مہندی پر ناچ گانا اور ہلا گلا کرنے کے بعد جب میں کچھ کھانے کے لیے کچن میں جا رہا تھا تو تمہیں کونے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ تم تہجد پڑھ رہی تھیں۔ عائشہ، میں اس دن بہت رویا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، نہ میری کوئی نماز قضا ہوئی نہ تہجد۔ عائشہ بھی رو رہی تھی اور یاسر بھی۔ عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود کو تمہارے قابل بنا لیا، پر میں غلط تھا۔ تم نے اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنایا، جبکہ میں نے تمہیں کھو دینے کے ڈر سے خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری نماز میرے اخلاق اور کردار میں تبدیلی نہیں لا سکی۔ تمہارے شرعی پردہ کرنے سے مجھے احساس ندامت ہوا۔ مجھے تمہارا شادی سے انکار کرنا احساس دلا گیا کہ میں تو اب بھی وہیں کھڑا ہوں۔
میں تمہارے قابل نہیں بن سکا۔ عائشہ مجھے 2 سال کا وقت دو، میں اس بار خالص اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلوں گا۔ انشاءاللہ تم مجھے اب سے بہت مختلف پاؤ گی۔ 2 سال میرا انتظار کرنا۔ یاسر جانے لگا کہ اسے عائشہ کی آواز سنائی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی یاسر، لیکن اگر میں تمہارے نصیب میں نہیں ہوئی تب بھی ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا، خود کو اس قابل بنانے کی کوشش میں لگے رہنا کہ روز محشر اللہ کے رسول تم پر فخر کریں۔ آج 2 سال بعد یاسر اور عائشہ کا نکاح یاسر کی خواہش کے مطابق مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد ان دونوں نے عمرہ ادا کیا۔ یاسر نے اسے بتایا کہ اللہ کے فضل سے وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ عائشہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا، سفید قبا اور دستار میں، چہرے پر سنت رسول سجائے، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج عائشہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ شخص اس کے قابل ہے۔ یاسر نے عائشہ کا ہاتھ تھاما تو عائشہ چونک گئی۔ عائشہ، تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر میں نے اللہ کو پایا ہے، مجھ سے وعدہ کرو اگر کبھی میں اللہ کے راستے سے بھٹکنے لگوں تو مجھے واپس اللہ کے راستے پر لے آؤ گی۔ عائشہ نے یاسر کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یاسر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، ہم دونوں میں سے جو بھی لڑکھڑائے، ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ پھر دونوں نے یکزباں ہو کر انشاءاللہ کہا تو آس پاس کی فضائیں ان کی محبت کی گواہ بن گئی تھیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔